ایک مسلمان غریبی کی زندگی تو گزار سکتا ہے لیکن غلامی کی نہیں۔ آج ایک بار پھر 1947 کے بعد بھارت میں یہی حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور اب کی بار ایک نہیں بلکہ 4 پاکستان بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آگے چل کر آپ کو ہم ایک آڈیو بھی سناتے ہیں کہ کیسے بھارت میں 4 پاکستان بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ 1947 میں پاکستان نے بھارت سے آزادی حاصل کی۔ تب کہا جا رہا تھا کہ پاکستان آنے والے عرصے میں پچھتائے گا کہ اس نے بھارت سے آزادی کیوں حاصل کی، اور بہت جلد پاکستان دوبارہ بھارت کا حصہ ہوگا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان 70 سال گزرنے کے بعد بھی قائم و دائم ہے، کیونکہ پاکستان کو آزادی دلوانے میں ہزاروں شہیدوں کا خون بہا ہے، اور ان 20 سالوں میں پاکستان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بھی ہزاروں شہیدوں کا خون بہا ہے، اور ضرورت پڑی تو آگے بھی اس ملک کی خاطر ہزاروں لوگ اپنی جانیں قربان کریں گے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان ایک کمزور ملک تھا، اسی لیے کروڑوں کے قریب مسلمانوں نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا اور بھارت میں ہی رہے تھے۔ آج وہی مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم بھی 1947 میں پاکستان میں ہجرت کر جاتے، لیکن اب بھارت کے مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف آپشن بچا ہے تو ایک الگ ملک حاصل کرنے کا۔ آج وہاں کے مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں تو ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ چل جائے اور وہ اپنی جان کھو بیٹھیں گے۔ آج CAA جیسے قوانین کے بعد بھارت کے 30 کروڑ مسلمانوں کو اپنی شہریت کی فکر پڑ گئی ہے کہ آیا وہ بھارت کے شہری ہیں بھی یا نہیں، اور کیا اس کے بعد ان کا بھارت میں رہنا ممکن ہو پائے گا یا نہیں۔ بھارت کے مسلمانوں کو کشمیر میں جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دکھ رہا ہے۔ کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد اب کشمیر میں ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے، اور وہاں کشمیریوں کی جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ کشمیر کے مسلمانوں کو میجورٹی کی جگہ مائنورٹی بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہی سسٹم بھارت نے باقی مسلم اکثریتی علاقوں میں لانا شروع کر دیا تو بھارت کے مسلمان اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ بھارت میں جب سٹیزن شپ یعنی CAA کا قانون لایا گیا، وہ بھی صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف، تو وہاں کا بچہ سڑکوں پر نکل آیا۔ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اب سکھ بھی بھارت کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں جن کو وہ خالصتان کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو مودی وہاں کے کسانوں کے ساتھ کر رہا ہے اور کسانوں کا احتسال کیا جا رہا ہے، اس کے بعد سکھ بھارت میں رہنا نہیں چاہتے اور ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد بھارت میں 4 پاکستان بنانے کی آوازیں بھی گونجنے لگی ہیں، جس کے بعد بھارتی میڈیا اور حکومت کی چیخیں نکل چکی ہیں۔ دراصل بھارت کے صوبہ ویسٹ بنگال میں الیکشنز کے دن ہیں اور وہاں کی پارٹی کا مقابلہ BJP سے ہوگا۔ اب اس دوران TMC پارٹی کے رہنما نے ایک ریلی کے دوران بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت کے 30% مسلمان اٹھ کھڑے ہوں تو ایک نہیں بلکہ 4 پاکستان بنا کر دکھائیں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک نہیں بلکہ 4 پاکستان بنا کر دکھائیں گے، کیونکہ بھارت میں مسلمان 30 کروڑ کے قریب ہیں، یعنی پاکستان کی کل آبادی سے بھی زیادہ۔ اب آپ پہلے یہ آڈیو سنیں۔ چلیے رک کرتے اس وقت کی بڑی خبر کا آپ کو بتا دیں کہ پشچم بنگال کے چناؤ میں پاکستان کی انٹری ہو چکی ہے۔ جی ہاں، اس وقت کی بڑی خبر، ویر بھوم میں TMC نیتا شیخ عالم نے ووادت بیان دیا ہے۔ شیخ عالم نے کہا ہے کہ سبھی مسلم اگر ایک ہو جائیں تو 4 نئے پاکستان بنا سکتے ہیں۔ اس وقت کی بڑی خبر ہم بتا رہے پشچم بنگال سے، جہاں TMC کے نیتا کا ووادت بیان سامنے آیا ہے۔ کیا کچھ کہا شیخ عالم نے، سنیے ذرا۔ 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%, এই 70% নিয়ে তারা গদিতে আসবেন। লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান হবে। تو دیکھا آپ نے کیسے وہاں کے مسلمان اب کھل کر بھارت کی فاشسٹ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور BJP اور مودی کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں کہ اگر مودی نے کوئی بھی غلط پالیسی لانے کی کوشش کی تو بھارت کے 30% مسلمان بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور 4 پاکستان بن جائیں گے۔
اب مودی کی پالیسی کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان مودی سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب حال ہی میں بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے وہاں کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے تھے مودی کے خلاف، اور گو مودی گو کلر مودی کے نعرے لگائے گئے تھے۔ پروٹیسٹرز کا کہنا تھا کہ مودی ایک قاتل ہے، اسی لیے اس کا بنگلہ دیش میں آنا منع ہے، لیکن پھر بھی مودی بنگلہ دیش کے یوم آزادی کے موقع پر بنگلہ دیش گیا اور مسلمانوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں 4 سے 7 مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوائیں اور بہت سے زخمی بھی ہوئے، جبکہ اس کے بعد اب وہاں کی پی ایم حسینہ واجد کے خلاف بھی مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اب حسینہ واجد کو وزیر اعظم کی کرسی سے اتارا جائے گا، کیونکہ اسی عوام کے ووٹ سے حسینہ واجد حکومت میں آئی تھیں، اور آج مودی جو کہ ایک قاتل ہے جس نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا ہے، اس کے لیے 4 مسلمان پروٹیسٹرز کو مار دیا گیا، جبکہ ڈھاکہ میں بھی کرفیو لگا دیا گیا ہے کیونکہ پروٹیسٹرز اتنے زیادہ ہیں کہ حکومت ان کو سنبھال نہیں پا رہی۔